نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دین اسلام میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے، اور مسجد میں آنے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا کھانا تیار کرتا ہے، جو جنت میں صبح و شام پیش کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والوں کے میزبان ہے۔ مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بے شک مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ شاید یہی لوگ ہدایت پر ہوں۔ سورۃ التوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کی نگہبانی کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ترمذی۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنے، مساجد میں آنے جانے کے بہت سے فضائل ہیں جو قرآن و حدیث سے کثرت سے ثابت ہیں۔ اسلام میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد صرف عبادت خانہ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو مساجد کو بہت سے امور خیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف نماز پڑھی اور تالا لگا دیا، نہ ہی کسی مسجد میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ نماز کے آدھے گھنٹے بعد مسجد بند کر دی جائے گی، پھر کوئی مسافر ہو تو اس کی نماز ہی رہ جائے، یا امام صاحب یا خادم کی منتیں کر کے چابی لینی پڑے، بلکہ وہاں ہر وقت مسجدیں کھلی اور آباد رہتی تھی، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ مساجد کو تعلیمی مرکز کی حیثیت حاصل تھی، وہاں لوگ علم کے اصول کے لیے آتے تھے۔ خود مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں علم کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مسجد میں ہی قیام کرتے، جو وہیں رہ کر رسول علم میں مصروف رہتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی اور ہاسٹل بھی۔ یہ ایسا عظیم الشان مدرسہ اور ہاسٹل تھا کہ اس کے بعد قیامت تک کے تمام دینی دنیاوی یونیورسٹیاں اور ہاسٹل مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استاد تھے اور شاگرد ان کے صحابہ تھے۔ بعد کے ادوار میں بھی مسجد کو دینی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مساجد کے صحن کے ساتھ برآمدے اور درسگاہیں قائم کی جانے لگیں، جہاں طلباء حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ قیام پذیر بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح مساجد کو فلاحی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہوتے تھے انہیں مسجد میں حل کیا جاتا تھا۔ مسجد میں 5 وقت نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اہل محلہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محلے کے جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں ان کا تعلق مسجد میں نہ آنے والوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسجد میں جب لوگ روزانہ 5 وقت نماز کے لیے آتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی خبر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا ہی سے مسجد کو مسلمانوں کی خیرخواہی اور فلاح کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایسی مسجد کو سیاسی اہمیت بھی حاصل تھی کہ مسلمانوں کے تمام امور مسجد میں طے پاتے تھے، یعنی مسجد کو پارلیمنٹ کا درجہ بھی حاصل تھا۔ ہر طرح کی قانون سازی اور ان پر عمل درآمد کے لیے اعلانات بھی مسجد ہی میں ہوتے تھے۔ خلفاء کا تقرر اور ان کی بیعت بھی مسجد میں ہوتی تھی۔ خلیفہ وقت خود امام ہوا کرتے تھے، جو نماز کے بعد لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کے حل کے لیے کوشش کرتے تھے۔ وہاں مسجد میں یہ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کا نمن ہے، جیسے کہ آج کل بہت سی مساجد میں دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی گفتگو بامعنی ہونی چاہیے۔ ایسی سیاسی گفتگو نہ ہو کہ میرا لیڈر اچھا ہے تیرا برا، یوں لڑ جھگڑ کر چلتے بنے۔ ایسی گفتگو تو بالکل منع ہونی چاہیے، لیکن اگر مسلمانوں کی کسی مسئلے کے لیے گفتگو ہو، لوگ مسجد میں بیٹھ کر یہ سوچ بچار کریں کہ مسلمانوں یا اہل علاقہ کو فلاں مسائل درپیش ہیں، یا آئندہ انتخابات میں کون سا امیدوار اہل دیندار اور دیانتدار ہے جسے ووٹ دیا جائے، ایسی گفتگو مسجد میں کی جا سکتی ہے اور اس کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے بھی مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے، یعنی مسجد کو سپریم کورٹ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔
مسجد فوجی ہیڈ کوارٹر GHQ بھی ہوا کرتی تھی۔ یہیں سے جنگ کا اعلان ہوتا تھا، جنگ کی تیاری کی جاتی تھی، جنگی حکمت عملی طے کی جاتی تھی اور لشکر روانہ کیا جاتا تھا۔ مسجد میں ہی غیر ملکی وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور یہیں سے اپنے سفیر بھی دوسرے ممالک کی طرف روانہ کیے جاتے تھے۔ یعنی ہماری طرح مسجد صرف دو سجدوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں ایک مرکز ہوا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم نے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے مذہب اور حکومت کو جدا کر دیا۔ یوں مسجد فقط عبادت کے لیے رہ گئی اور حکومت میں دین نام کی چیز نہ رہنے دی۔ یہ سب بڑی سازش کے تحت ہوا، کیونکہ یہود و نصارہ کو ہماری عبادات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم چاہیں جتنی بھی نمازیں پڑھیں، وہ ہم سے خائف نہیں ہوتے۔ البتہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کا نام لیں تو یہ بات انہیں پسند نہیں آتی۔ ہمیں دوبارہ مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ مذہب اور سیاست کے جدا ہونے کا تصور ختم ہو، کیونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے جو تمام شعبۂ زندگی سے متعلق ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جن میں سیاست نہایت اہم شعبہ ہے۔ لہذا مساجد میں سیکھنے سکھانے کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح کا کام بھی ہونا چاہیے، اور یہیں بیٹھ کر اہل محلہ اپنے حکمرانوں کے بارے میں سوچ بچار بھی کریں کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے دیے گئے امیدواروں سے ہٹ کر ہم کسی دیندار اور دیانتدار شخص کو کیسے اسمبلی تک پہنچا سکتے ہیں۔ یوں ہمیں انتخابات میں اچھے امیدوار میسر آنے کی قوی امید ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔